الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا پار کروا دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ اس کے باوجود بھی انہیں اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرنے میں مشغول تھی۔ اس قوم کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے خود ساختہ معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کا یہ مطالبہ سنا تو ان پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والوں کا انجام دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جسے اختیار کر کے وہ تباہ ہوئے۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ پھر ہم نے قوم فرعون سے ان کے جرائم کا بدلہ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو ان کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود مقرر کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً تم بڑی نادان قوم ہو، بے شک یہ بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد ہوگا۔ ان کا یہ سارا کام محض بے بنیاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس اللہ نے تم کو تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بڑی سخت تکالیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ سورہ الاعراف آیات 136 تا 141۔ بنی اسرائیل کا دوسرا مطالبہ۔ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جس سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل فوراً گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے ورنہ ہم پیاسے مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر ایک نے ایک ایک چشمے سے پانی پینے کا انتظام کر لیا۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنے عصا لاٹھی کو پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تحقیق ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔
سورہ البقرہ آیات 60۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتوں میں تقسیم کر دیا، اور جب قوم نے ان موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس پر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ سورہ الاعراف آیت 160۔ بنی اسرائیل کا تیسرا مطالبہ۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشمے جاری کر دیے تو بنی اسرائیل پانی کی طرف سے مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ اب ہمیں کانے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل فرما دیے۔ من ایک قسم کا میٹھا گوند اور شبنم کی مانند گاڑھی چٹنی جیسے تھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ درختوں پر شبنم کی طرح پڑا ہوتا تھا، ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اسے اٹھا لیتا۔ سلوہ بٹیر کے مشابہ سرخی مائل پرندے تھے جو درختوں پر آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل روزانہ ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق دی ہے، اور انہوں بنی اسرائیل نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ سورہ البقرہ آیت 57۔ اور ان بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا اور حکم دیا، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہے ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد ان لوگوں نے برے اعمال کر کے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ سورہ الاعراف آیت 160۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے طور پہاڑ کی دائیں طرف آنے کا وعدہ لیا اور تم پر تمہارے کھانے کے لیے من اور سلوہ اتارا۔ سورہ طٰہٰ آیت 80۔ بنی اسرائیل کا چوتھا مطالبہ۔ جب بنی اسرائیل کو کھانے اور پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ملنے لگی اور اس حوالے سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید یہ مطالبہ کر دیا کہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور سایہ دار درخت بھی موجود نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرمی کی شدت سے ہماری موت واقع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان پر سایہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل ان پر سایہ کیے رہتے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ سورہ الاعراف آیت 160۔ بنی اسرائیل کا پانچواں مطالبہ۔ جب بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے اور سائے کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم روزانہ ایک ہی کھانا من و سلوہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے دیگر سبزیوں کا انتظام بھی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہے تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں وافر مقدار میں مل جائے گی۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کیجئے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، جیسے ساگ، لکڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟
اسی بات ہے تو کسی شہر کی طرف چلے جاؤ جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ آخرکار ان پر ذلت و محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں پڑ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مسلسل اللہ کی آیات کا انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اس کا سبب یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ سورہ البقرہ آیت 61۔